اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر اللہ سالک اللہ کے موضوع پر گفتگو جاری تھی۔ بیان ہو رہا تھا کہ وہ انسان جو عرفان الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے بلند مقامات خداوند متعال کی بارگاہ میں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بلند عرفانی اور توحیدی مقامات جو شیعہ علماء، شیعہ عرفاء نے حاصل کیے، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کر کے، اگر آج کے دور میں ایک مومن، ایک شیعہ ایسے مقامات حاصل کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ لہٰذا اس سلسلے میں جو کتاب آپ کی خدمت میں گلشن احباب شروع کی، اس میں مصنف نے آغاز میں جو مقدمہ بیان کیا اس میں کچھ نصیحتیں بیان کیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک سالک کے لیے کچھ تذکرات، کچھ نصیحتیں، کچھ اہم نقاط کے جو رہنما اصول ہیں انہیں بیان کیا جا رہا تھا، جن میں دوسرا اہم نقطہ ذکر کے بعد یہ تھا کہ انسان گناہوں سے خود کو محفوظ رکھے، اور بطور خاص گناہان کبیرہ سے خود کو محفوظ رکھے، چونکہ جس انسان کا دامن گناہ سے آلودہ ہو جائے وہ ہرگز منزل مراد، منزل مقصود اور اپنی قبلہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ توحید کے بلند مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انہی گناہوں میں ایک گناہ غنا اور موسیقی کا تھا، جسے آپ کی خدمت میں گزشتہ کچھ دنوں سے بیان کر رہے ہیں۔ پس لب مطلب جو غنا کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ ہر وہ آواز جو انسان کی گردن سے، انسان کے حلق سے نکالی جائے اور اسے انسان اپنے حلق میں گھمائے اور پھر اس میں طرب ایجاد کرے، یعنی طرب کے لیے بیان کیا کہ انسان اپنی خوشی کی کیفیت کو یا اپنے غم کی کیفیت کو اس آواز کے ساتھ ایک خاص انداز میں مخاطب تک منتقل کرتا ہے، اور مخاطب اس سے متاثر ہوتا ہے، اور مخاطب پر بھی وہ خوشی اور غمی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے طرب۔ اور تیسری اہم قید جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ آواز اور وہ موسیقی اور وہ غنا مجالس لہو و لعب، مجالس فسق و فجور کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ بس جہاں یہ تین قید جمع ہو جائیں، وہاں اگر آپ قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں کی بھی اس انداز میں تلاوت کریں تو فقہا کے صریح فتویٰ کے مطابق وہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ پس جہاں یہ شرائط اجتماع نہیں کرتی ہیں، یعنی ایک جگہ ہے کہ انسان نے آواز کو گلے سے گھمایا ہے اور وہ آواز مخاطب پر اثر انداز بھی ہو رہی ہے، اس آواز کے ساتھ میوزک بھی موجود ہے، لیکن وہ مجالس فسق و فجور، مجالس لہو و لعب، مجالس عیاشی، ان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے۔ جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ بھی کوئی بیہودہ کلام نہیں ہے۔ تو اب یہاں انسان کے لیے ایسی آواز کو اپنے حلق سے نکالنا جائز ہے، فقہا فرماتے ہیں۔ حتیٰ بعض موارد میں آلات موسیقی کے استعمال کو بھی فقہا کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ لہٰذا آج آپ کی خدمت میں ہم حلال موسیقی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اور آخر میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے کچھ فتاویٰ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ پس سب سے پہلا مورد جسے آپ کی خدمت میں بیان کریں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے مبتلا بہ مسئلہ ہے، اور وہ ہے شادی بیاہ کے مسائل۔ شادی بیاہ میں بطور معمول ایک خاتون ایک ڈھول کو پیٹتی ہے، ایک ڈھول کو بجاتی ہے، دوسری خاتون اپنی زبان پر کچھ کلام کو، کچھ اشعار کو جاری کرتی ہے، اور کچھ خواتین بیٹھ کر وہاں تالیاں بجا رہی ہیں اور اس کو سماعت کر رہی ہیں اور اس کو سن رہی ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔
اگر ان تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے اور اس کے بارے میں فقہا کے فتاویٰ دیکھے جائیں تو خود مردوں کا تالی بجانا اور عورتوں کا تالی بجانا اس میں کوئی حرمت موجود نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ ایک موضوع۔ اب خاتون کا خواتین کے درمیان اشعار کو پڑھنا غیر لہوی اور غیر فسادی عنوان سے، یعنی فسق و فجور کے انداز میں نہیں پڑھ رہی ہے، تو ایسے میں خاتون کا اشعار کو پڑھنا، دوسری خواتین کا تالی بجانا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ جو ڈھول ہے، یہ جو دف ہے، یہ جو شادی بیاہ میں بجایا جاتا ہے، اس کے لیے تو روایت موجود ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈفلی بجانے کو شادی کے عنوان پر اسے جو ہے وہ اس کی اجازت دی ہے۔ بس یہاں معیار اور ملاک جو ہے وہ فسق و فجور کی محفل کا نہ ہونا ہے، یعنی جب تک یہ شادی بیاہ کا فنکشن جس میں یہ خواتین یہ بجا رہی ہیں یہ فسق و فجور سے آلودہ نہیں ہوتا تب تک تو جائز ہے، لیکن جیسے ہی اس کو فسق و فجور سے آلودہ کر دیا جائے تو پھر اب یہ تمام محفل حرام میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیسے فسق و فجور میں اس کو آلودہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اس انداز میں آلودہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں نامحرم مرد اور نامحرم خواتین آپس میں مکس ہوں، ایک خاتون پڑھ رہی ہے، دوسری خاتون ڈھول پیٹ رہی ہے، باقی مرد اور خواتین تالیاں بجا رہے ہیں، ممکن ہے کوئی اٹھ کر رقص کرنا شروع کر دے، انواع و اقسام کے جو لہو و لعب کے آلات موسیقی ہیں ان کو استعمال کیا جائے، یا حتیٰ وہ کلام جو پڑھا جا رہا ہے وہ کلام لہوی کلام ہے، وہ کلام فسق و فجور پر مشتمل ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گی۔ بس اس کی تشخیص دینا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ بس معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جو آواز نکالی جا رہی ہے، جو کلام پڑھا جا رہا ہے، جو آلات استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا تعلق مجالس اور محافل لہو و لعب سے نہیں ہونا چاہیے، مجالس فسق و فجور سے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان مجالس سے اس کا تعلق ہو، ان محفلوں سے اس کا تعلق ہو تو پھر اس کا بجانا، اس کا سننا، اس کا گانا، اس کا پڑھنا، اس کا رقص کرنا یہ سب حرام ہے۔ رقص تو کسی بھی صورت میں وہاں جائز نہیں ہے۔ اب فقہی کتابوں میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جسے مستثنیات میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے حدا، یعنی وہ ساربان جو اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے بیابان میں اور صحرا میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں تنہا ہے اور اس کے اونٹ ہیں، وہاں اس کا کوئی مونس اور کوئی ہمدم موجود نہیں ہے۔ وہاں اگر ایسا انسان آواز کو بلند کر کے کچھ پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی چیز بھی اپنے ساتھ یعنی کوئی برتن بھی ساتھ ساتھ بجاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرمت موجود نہیں ہے، چونکہ یہ بھی استثناء ہے۔ بس لب کلام یہ ہوا جیسے آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے کہ حتیٰ اگر قرآن مجید، حتیٰ دعائیں، حتیٰ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، حتیٰ کہ مرثیہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجالس عزا ہیں ان سے تعلق رکھنے والا مرثیہ وغیرہ، انہیں اگر لہوی انداز میں پڑھا جائے، یعنی ایسے انداز میں پڑھا جائے جس انداز میں فسق و فجور کرنے والے پڑھا کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں حرام ہو جائیں گی، گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائیں گی، اور انسان مومن کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں میوزک سے متعلق فقہا، مشہور فقہا، یہ ان کا فتویٰ ہے کہ وہ آواز، وہ غنا اور وہ موسیقی جو فسق و فجور سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یعنی محفل فسق و فجور سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایسی آواز کو زبان سے نکالنا، اپنے حلق سے نکالنا، ایسے آلات موسیقی کا ایسے انداز میں بجانا کہ جن کا تعلق فسق و فجور سے نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور یہ انسان کی شہوت کو بھی نہیں ابھار رہے ہیں۔ بس اس انداز میں فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کے مقامات پر اگر خواتین ایک دیچکی کو اٹھا کر اس کے پیچھے سے اس کو بجانا شروع کر دیتی ہیں، یا حتیٰ وہ گڑوی جیسے بجا رہی ہیں لیکن اس کے ذریعے سے
وہ اس کو لہوی انداز میں، فسق و فجور کے انداز میں اگر نہیں بجا رہی ہیں اور کلام بھی کوئی ایسا نہیں پڑھ رہی جو بیہودہ کلام ہے، تو اس صورت میں وہ برتن بجانا جائز ہے۔ البتہ یہاں رقص کرنا تو یقینی بات ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ ناجائز عمل ہوگا، لیکن جو ڈفلی بجانا ہے شادی بیاہ کے ایام میں مخصوصاً، اس کے بارے میں تو روایات بھی موجود ہیں جو اس کام کی اجازت دیتی ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں مصنف کتاب نے روایت کو نقل کیا ہے جو دعائم الاسلام جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 205 ہے، حدیث نمبر 449 ہے۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح اور زنا کے درمیان فرق کیا ہے۔ زنا مخفی طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ نکاح کو علناً کیا جاتا ہے، یعنی سب کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی کا نکاح ہے، یہ ہمارے خاندان میں کسی کی شادی ہے۔ پس نکاح اور زنا کے درمیان فرق جو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث شریف میں، وہ خفا اور اعلان ہے کہ زنا مخفیانہ اور پوشیدہ طور پر کیا جائے گا، جبکہ نکاح کا اعلان کیا جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ النِّكَاحُ فِي السِّرِّ، کہ نکاح کبھی بھی مخفی نہیں ہوتا، کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہوتا، حتیٰ یہاں تک کہ یُرَا دُخَانٌ، یہاں تک کہ دھوئیں کی جو ہے وہ دھواں دکھائی دیا جاتا ہے، او یسمع حس دف، یا وہ ڈفلی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مزید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہیں اسی کتاب دعائم الاسلام میں یہ روایت موجود ہے، الفرق ما بین النکاح والسفاح ضرب الدف، یعنی نکاح اور زنا کے درمیان جو فرق ہے وہ اسی ڈفلی کے بجانے میں ہے۔ یعنی یہاں در واقع معیار بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو اسے پوشیدہ، مخفی اور چھپا کر کرتا ہے، جبکہ نکاح جب کیا جاتا ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے، خاندان کو خبر دی جاتی ہے، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمسایوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔ لہٰذا الفرق ما بین النکاح والسفاح، یعنی نکاح اور فحاشی اور زنا کے درمیان فرق کیا ہے؟ ضرب الدف، یعنی اس ڈفلی کا اور اس ڈھولکی کا بجانا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اب یہاں اس کتاب کے مصنف اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ایسی روایات پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ روایات سندی اعتبار سے زیادہ مضبوط روایات نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسی معتبر شیعہ کتابوں میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ لیکن بعض ہمارے قدیمی شیعہ فقہا شادی بیاہ کے مواقع پر اس دف کو بجانے کی، ڈفلی بجانے کی، اس ڈھولکی بجانے کی اجازت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، جبکہ بعض فقہا اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن اجماع جس کے اوپر قائم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ اور بچوں کا جب ختنہ کروایا جاتا ہے تو اس کے لیے جو دعوت ولیمہ رکھی جاتی ہے، ایسے مقامات کے علاوہ موسیقی کے آلات کا استعمال کرنا وہ حرام ہے۔ لیکن یہ جو دو موارد بیان کیے گئے ہیں یہ مستثنیٰ شمار ہو رہے ہیں، پس موسیقی سے استثناء یہ آپ کی خدمت میں آج ہم نے بیان کیا۔ وقت زیادہ ہو گیا تو آیت اللہ سیستانی کے فتاویٰ کو کل آپ کی خدمت میں نقل کریں گے، اور ساتھ یہ بیان کریں گے کہ اس غنا اور اس موسیقی کے انسان کی زندگی پر کیا منفی آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔